أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لیجزی الذین تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے من فضلہ اپنے فضل سے انہ بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا الکافرین کفار کو ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبری دینے والی بشارت دینے والی لیذیقکم تاکہ وہ تمہیں چکھائے من رحمتہ اپنی رحمت سے ولتجری الفلک اور تاکہ چلیں کشتیاں بامرہ اس کے حکم سے ولتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل سے ولعلکم تشکرون اور شاید کہ تم شکر کرو تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کو الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم پس وہ آئے بالبینات ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر فانتقمنا پس ہم نے ان سے انتقام لیا من الذین ان لوگوں سے اجرموا جو مجرم ہوئے جنہوں نے جرم کیے وَكَانَ حَقًّا اور تھا حق علینا ہم پر نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی الذی وہ ذات ہے یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہوائیں فتصیر پس وہ ابارتی ہیں اٹھاتی ہیں سحاباً بادل فیبسطہ پس وہ پھیلاتا ہے ان کو فی السماء آسمان میں کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے ویجعلہ اور وہ بناتا ہے اسے کسفاً ٹکڑے ٹکڑے فترى الودق فترى پس آپ دیکھتے ہیں الودق بارش یخرج وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے اندر سے فاذا پس جب اصاب وہ پہنچتی ہے من یشاء اس کے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے اذا ہم تو اس وقت وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں وَإِن اور اگرچہ کانو تھے من قبل اس سے پہلے ان ينزل یہ کہ وہ بارش برسائے علیہم ان پر من قبلہ اس سے پہلے
لمبلسین، البتہ نا امید ہو رہے تھے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک اعمال کرے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے اپنے راستے کو ہموار کر رہا ہے، کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ در حقیقت اس راستے کو ہموار کر رہا ہے۔ کہ وہ حدیث مبارکہ ذرا آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین دے کر بھیجا تھا کہ جائیں جا کر خوشخبری سنا دیں، تو وہ سارا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جس میں عمر فاروق نے پوچھا تھا کہ کیا اگر سارے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہو گیا، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، تو پھر اعمال کس لیے؟ پھر اعمال کس لیے؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائی جائے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام جو نفلی عبادات، حج کے لیے، یہ جہاد کے لیے جانا، جہاد کے لیے آپ دیکھیں کہ اپنا نقصان، جانور کا نقصان، مال کا نقصان، ہر طرح کا نقصان ہی ہے نا۔ اگر یہ سارا نقصان کیے بغیر ہی انسان کو اگر اللہ جنت دے رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے یہ سارے کام کرنے کی؟ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ واقعتاً لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کو دندے نہیں ہیں، اس چابی کو دندانے نہیں ہے کہ وہ تالا کھول سکے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بنا دندوں کے چابی جو ہے وہ تالا نہیں کھولتی، اس کو دندے جو ہے یہ عملوں کے ہیں۔ اور یہی اعمال جو ہیں وہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آدمی جو کثرت سے اعمال کرتا ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اسی دروازے سے داخل کریں گے، کہ جو دنیا کے اندر آدمی کے زیادہ اعمال ہوں گے، روز قیامت اسی کے اندر سے وہ اسی دروازے کے اندر سے انسان جائے گا جو اس سے منسوب ہوگا۔ تو یہاں کہ وہ اپنا راستہ ہموار کر رہا ہے، اور اس کے بعد لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ کیا کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ یہ تورات اور انجیل سے یہ وعدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ ان کے مال اور جانیں جو ہیں وہ خرید لی ہیں اور ان کو جنت دے دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی آدمی شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ذرا آپ اس کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے حشر کے میدان میں اپنے سامنے بلائیں گے، ان کے اندر کیا ایک شہید نہیں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو وہ شہید ہے، لوگوں نے اس کا بہت نام سنا، لوگوں نے بہت اس کو اعزازات سے نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کی۔ اور ایسے ہی یہ تھوڑے دن پہلے میں نے، ویسے بیان تو کافی پرانا تھا، تھوڑے دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بیان سنا کہ ایک عالم دین تھے، وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے نا یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، انہوں نے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید لی ہے، اور بار بار وہ اس جملے کو دہرا بھی رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان سے تول کے پوری قیمت وصول کی ہے۔ تو پھر بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو سمجھانے کے لیے مثال کیا دی کہ بالکل ایسے ہی مثال سمجھو کہ مسجد کے سامنے ایک پلاٹ تھا، میں نے بچے کی شادی کرنی، میں نے ادھر ٹینٹ لگانا تھا، پلاٹ کے مالک سے میں نے پوچھا کہ بھائی میں ادھر ٹینٹ لگا لوں، تو اس نے کہا جی قاری صاحب اگر آپ کل تک میرے سے پوچھتے تو میں آپ کو کہتا جی ضرور لگا لیں، لیکن اب نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ آج ہی صبح میں نے یہ پلاٹ جو ہے یہ فلاں آدمی کو سیل کر دیا، اس سے میں نے قیمت وصول کر لی، اب مالک وہ ہے۔ اگر آپ نے یہاں پلاٹ میں ٹینٹ لگانا ہے تو آپ اس سے پوچھیں، اگر وہ کہے گا تو لگا لیں گے۔ یہ مثال انہوں نے سمجھائی اللہ کے بندے نے، تو اب اس سے ذرا موازنہ آپ کریں کہ انہوں نے یہ کہاں سے پڑھا یا کہاں سے استنباط کیا، یہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو بھی اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کر سکتا، کہ کوئی بھی آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کی بدولت جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ساری عمر عبادت ریاضت کے اندر بسر کی ہے، میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر کوئی کہہ سکتا تو اب غور کریں میدان محشر کے اندر وہ جو شفاعت کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر آدم علیہ السلام سفارش کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وہ انبیاء کرام میں سے نہیں ہے؟ کتنا بڑا ان کا رتبہ مقام ہے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے برگزیدہ انبیاء ہیں، وہ کیوں نہیں اللہ کے دربار کے اندر سفارش کر رہے؟ یہ صرف اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار کے اندر سفارش کریں گے، اور انہی کے لیے آپ فرمائیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے لیے ہی یہ فرمان جاری کیا، تو دوسرے کس بات کی مولی ہیں؟ دوسرے اپنے لیے کیسے جنت واجب کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جنت کے اندر اپنے اعمال کی بنا پہ نہیں داخل ہو سکتا، کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکتے۔ تو لوگوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ولا انا، نہیں میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ ڈانپ لے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیا آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈانپ لے گی تو مجھے جنت کا پروانہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مسلمان اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وَبَعِثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ ان کو وہ مقام محمود عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے یہ اس لیے ہے کہ وعملوا الصالحات کے بعد بھی من فضلہ ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، اس کے بعد کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ میرا یہ عمل جو ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ نیکیاں کر لینا جو ہے یہ آسان کام ہے، نیکیاں کرنا آسان کام ہے، لیکن اس سے مشکل کام جو ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا، ان نیکیوں کو درجہ قبولیت تک پہنچانا اور اس کے بعد ان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کیونکہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ یہ جو ہم آپس کے اندر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں نا، حسد کی وجہ سے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے ایک آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ جتنی مرضی سخت لکڑی ہو اس کو ایک دفعہ آگ لگے تو آگ جو ہے وہ اس کو فوراً سے راکھ بنا دیتی ہے۔ ایسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھاتا چلا جاتا ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ہے ان یرسل الریاح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہوائیں۔ یہ ریح اگر واحد کے صیغے سے ہو، ریح اگر واحد کے صیغے سے ہو تو عمومی طور پر وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ہوا ہوتی ہے جو عذاب لے کر آتی ہے۔ اور جب ریاح جمع کا لفظ ہو تو یہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور رحمت کی ہوائیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہر کسی کے لیے اس میں فائدہ، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ جس ہوا میں میرے لیے فائدہ ہو آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، اور جس میں آپ کے لیے فائدہ ہو اس میں میرے لیے بھی فائدہ ہو۔ جیسے دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کا گھر جو ہے اس کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے تو اس کے لیے بارش جو ہے وہ حد سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور جو ذمہ دار ہے اس کی فصل ہے تو وہ تو کہے گا نا کہ اچھی خاصی بارش ہو تاکہ پانی جو ہے وہ اس کو پورا میسر آئے۔ کہ یہ اصل میں ریاح جو رحمت والی ہوائیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے لیے جو ہے اس کے موقع محل کے حساب سے رحمت کا سامان تیار کرتے ہیں۔ مبشرات، وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارش کے نزول سے پہلے جو ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو آپ غور کریں کہ ہمارے تو چونکہ ادھر ویسا موسم نہیں ہے جتنا گرم جو ہے وہ عربوں کے اندر ہوتا تھا، اور پھر بھی ہم یہاں دیکھیں کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا ہی چل جائے تو کتنا سرور ملتا ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ وہ
اصل میں آپ اس کو ذرا سامنے رکھیں کہ اگر وہی علاقہ جو ہے وہ صحرا ہو، ریتلا علاقہ ہو، تو یہاں سے کتنی زیادہ گرمی ہوگی، اور اس گرمی کے اندر وہ جب ہوائیں چلیں گی تو اس سے کتنی زیادہ محصور کن ہوں گی اور کتنی زیادہ خوشخبری دینے والی ہوں گی، خوش کرنے والی ہوں گی۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ وہ چلاتا ہے کشتیوں کو بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو کشتیاں ہیں نا، ابھی تو انسان نے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے کہ مختلف قسم کی موٹر بوٹس آ گئی ہیں، بڑے بڑے جہاز وہ بھی انجنوں سے چلتے ہیں، اور اس سے پہلے بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی، وہ ہوا کے ساتھ چلتی تھی، لانچ ہوا سے چلتی تھی، موافق ہوا آئی تو قدر سپیڈ کے ساتھ وہ چلتے رہے، اگر موافق ہوا نہ آئی تو فوراً سے اس کے بادبان جو تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے، اور ہوا جو تھی پھر بھی مخالف سمت کے اندر کشتی کو دھکیلتی تھی، پانی کو دھکیلتی تھی، کافی نقصان ہوتا تھا۔ لیکن اگر وہی ہوا اگر موافق ہو تو وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں اس کشتی کو، وہ ہوا کے ساتھ کہاں سے کہاں سفر کرتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ٹنوں من جو ہے ان کے اوپر سامان لادا ہوتا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کشتی کے اندر صرف تم ہی سفر نہیں کرتے بلکہ اس سفر کے ساتھ تم بہت سارا روزگار کا سامان تلاش کرتے ہو، اس کے ساتھ بہت ہیوی قسم کی تم تجارت کرتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، کہ ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف آیا، سید الانبیاء جو ہے وہ پوری امت کے لیے آئے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان والا سارا معاملہ جو ہے وہ حذف کر کے آخری آیت بتا دی، آخری ان کا انجام بتا دیا کہ انبیاء کرام جب آئے انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، واضح نشانیاں دیکھی، اس کے باوجود بھی تمام معجزات کو دیکھتے ہوئے، نشانیاں دیکھتے ہوئے جب قوم نے انبیاء کو جھٹلا دیا تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے اس وقت مجرموں سے انتقام لیا، کہ ہم پھر انتقام لینے والے ہیں مجرموں سے، جو نہیں مانتا ہم اس کو پھر سزا دیتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ نصر المؤمنین، ہم مؤمنین کی مدد کریں۔ اب آپ اس ہلکے سے جملے سے دیکھیں، نصر المؤمنین کے مؤمنین کی مدد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ جملہ بیان کیا تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام کے ذکر ہیں کہ ان کے اوپر کیسے کیسے مجرموں نے ان کے اوپر مصیبتیں نازل کی، ان کے اوپر کیسے پریشانیاں جو ہیں نازل کی، اور کیا کچھ ان کے ساتھ تمام معاملات کیے، وہ سارے اس کے اندر آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد مؤمنین کی مدد کرتے ہیں، لیکن آزمائش بہرحال ضرور ہوتی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو۔ یہاں پیچھے ہوا سے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ خوشخبریاں دیتی ہیں اور بادبانی کشتیوں کو چلاتی ہیں، اب یہاں سے تھوڑی سی اس کی اور وضاحت۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو اٹھاتی بڑکاتی پھرتی ہے، کہ ایک بادل کو اٹھایا ادھر سے ادھر لے گئی، ادھر سے ادھر لے گئی۔ حالانکہ آپ اسی ہوا کا آپ دیکھیں کہ ہوا کے اندر آپ ہلکی سے ہلکی کنکر بھی پھینکیں، حتیٰ کہ بال بھی پھینکیں تو بال بھی ہوا کے اندر معلق نہیں رہتا۔ اور کیسا عجیب نظام اللہ کا، وہی ہوا جو ہے وہ آبی بخارات جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے اوپر لے جاتی ہے، اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، جب جس علاقے کے اندر بارش ہو تو فوراً سے کیا بتاتے ہیں، اتنے اتنے ملی لیٹر جو ہے وہ بارش ہوئی، اور اسی بارش کی وجہ سے سیلاب کتنے کتنے سیلاب آتے ہیں، کہ وہی پانی جو ہے وہ ہوا نے اٹھایا قطروں کی صورت کے اندر۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ بڑکاتی اٹھاتی پھرتی ہے بادلوں کو۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں ان بادلوں کو پھر پھیلا دیتے ہیں، کہ ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہی ہوا چاہے تو ایسے ترتیب کے ساتھ بادل کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیتی ہے، اور وہی آپ دیکھیں کہ ہوا چلتی ہے تو ایک بادل جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے اور نیچے والا بادل اس طرف جا رہا ہے، حالانکہ ایک ہی ہوا ہے نا۔ چاہیے تو یہ کہ ہوا اس طرف چل رہی ہے تو سارے بادل اس طرف چلیں، ہوا اس طرف چل رہی ہے سارے بادل اس طرف نہیں،
हवा चल रही है नहीं चल रही, अल्लाह बेहतर जाने वो कैसे चल रही है कि एक बादल इस तरफ और दूसरा बादल इस तरफ जा रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का देखें अजीब निजाम। फयबसुतुहु फिस समा, फिर वो आसमान के अंदर उनको जैसे चाहता है फैला देता है। वयजअलुहु किसफा, फिर वो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिह, फिर आप देखते हैं बारिश जो है वो उनके अंदर से गिरती है, और वो भी कैसे अजीब निजाम से गिरती है कि बुखारात मान के छोटे छोटे जर्रात जो हमें नजर भी नहीं आते, उनसे बारिश ऊपर गई। फिर ऊपर अल्लाह ने कौन सा पैमाना लगाया, ऊपर कौन सा पैमाना लगा हुआ है कि वो सारे बुखारात जो हैं वो यकलख्त नीचे नहीं गिरते, एकदम से नीचे नहीं गिरते, वो छोटे छोटे कतरात की सूरत में गिरते हैं। और अगर ऊपर का मौसम जो है जहां अल्लाह ने बारिश का नाजिल करने का हुक्म दिया वहां वो नाजिल हो रही है, अगर यकदम से वहां ज्यादा दर्जा हरारत गिर जाए, वहां दर्जा हरारत ज्यादा डाउन हो जाए, तो फिर भी यही चाहिए ना कि वो सारे के सारे बुखारात जो हैं वो यकदम से पानी भर के नीचे गिरे। वो रहते कतरा कतरा ही है, लेकिन वो कतरा पानी का जो है वो बाद में बर्फ का कतरा बन जाता है। और बर्फ का कतरा भी देखें आप, वो भी इकट्ठी बर्फ नहीं गिरती। कैसा अजीब अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजीब कुदरत अपने अंदर समोई हुई है। और अगर आप पहाड़ों के अंदर चले जाएं, बुलंदो बाला जो पहाड़ हैं, तो वहां अगर बर्फ भी जो गिरती है तो वो यार देखें जहां गिरी होगी वहां कितना कितने ऊपर ढेर लगे होते हैं, और जहां से आ रही है वहां से अब इकट्ठी नहीं आती, वहां से ऐसी हवाओं की सूरत के अंदर जैसे धुंध की सूरत के अंदर गिर रही होती है, और आराम से लोग उसके अंदर चल फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही, और जब वो पहुंचती है जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है अपने बंदों में से, अब वो रहमत अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए वो रहमत का सामान बनाते हैं, और जिसके लिए चाहते हैं वही बारिश जो है वो ज़हमत का सामान होती है। कि वही बारिश जो है उसको तलब करने वाले लोग होते हैं, और वही बारिश का जब नुज़ूल होता है तो फिर आप देखें सैलाबों की सूरत के अंदर कितना कितना नुकसान हो जाता है। इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो वो उस वक़्त बहुत खुश हो जाते हैं। जब अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल करता है तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल, और बेशक वो थे पहले, अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही, उस बारिश के नुज़ूल से पहले, लमुबलिसीन, वो बिल्कुल ना उम्मीद हो रहे थे। यहां इसके अंदर आप गौर करें कि बारिश के आने से पहले किस कदर घुटन होती है, और वो अल्लाह चाहे तो वो घुटन सारा दिन घुटन ही रहे, शाम तक कुछ भी ना हो, और हवा आई बादल उड़ाए और सारा कुछ ले गई। और वही घुटन चाहे तो हल्की सी घुटन हो, कोई 5-10 मिनट की, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हवा लेके आए, और वही हवा जो है वो बहुत अच्छे किस्म के बादल लेकर आए, बादल जो है वो बरसे और खूब खुशगवार मौसम हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।